اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کب کہا تھا؟ آج بات ہونے والی ہے مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر۔ تو میرے دوستوں، مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے۔ ایک میسیج ہے جو مفتی صاحب نے دیا ہے، اور ایک خواب ہے جو تقریباً ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا۔ اس خواب کے اندر کوئی شخص کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کو پڑھتا جا رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کے بعد پیچھے سے کوئی شخص آیا، اس نے کہا لوٹتے ہیں گھر کو جب حالات کے مارے فقیر، لوٹتے ہیں گھر کو جب حالات کے مارے فقیر، بھر کے لاتے ہیں فقط شرمندگی کشکول میں۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا گزر رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد چند روز کے بعد ابنائے جامعہ پھلت ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر ایک میسیج آیا کہ ملحد جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان ایک مناظرہ ہوگا، اور مناظرے کے اندر ملحد اپنی باتوں سے سوالات کرے گا، مفتی صاحب اسلام کی روشنی میں جواب دیں گے۔ تو وہ میسیج دیکھنے کے بعد الحمدللہ پورا خواب میرے ذہن میں آ گیا، پورا خواب ذہن میں گشت کرنے لگا، اور میں کسی کو نہ بتا کر کے صرف سوچتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، یا اللہ اس ملحد کو ناکام کر، اس ملحد کو شرمندہ کر۔ تو وہ شعر جو میں نے خواب میں سنا تھا، لوٹتے ہیں گھر کو جب حالات کے مارے فقیر، بھر کے لاتے ہیں فقط شرمندگی کشکول میں، تو وہ شعر میں سوچنے لگا اس شعر کا مصداق شاید ملحد جاوید اختر ہے، اور وہ شرمندہ ہوگا، شرمندہ ہو کر کے اپنے گھر لوٹے گا اس مناظرے کے بعد انشاءاللہ۔ تو میں یہ سوچنے لگا۔ اس کے بعد مناظرے کا وہ وقت، وہ تاریخ جو طے کی گئی تھی، تاریخ آ گئی، میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں اس مناظرے کو دیکھنے لگا، کچھ ضروری کام کی وجہ سے میں نے تھوڑا مناظرہ دیکھا، پھر اس کے بعد میں کہیں چلا گیا کسی کام سے۔ تو میرے دوستو، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور دعائیں بھی بہت دل سے نکل رہی تھی، یا اللہ مفتی صاحب نے علم حاصل کیا ہے استادوں کی نگرانی میں، اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ آج مجھے پوری امید ہے کہ آج الحمدللہ مفتی صاحب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء دیوبند کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ تو یہ بات تھی۔ مناظرہ شروع ہوا، اس کے بعد مناظرہ 2 گھنٹے تقریباً چلا۔ ملحد ناکام ہوا، شرمندہ ہوا، اپنی ہار کو لے کر کے واپس لوٹ گیا۔ اب مفتی صاحب الحمدللہ پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر مبارکبادیں آ رہی ہیں، انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مفتی صاحب کا اور مولانا یاسر ندیم الواجدی کا پرجوش استقبال کیا گیا، ایک پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام کے اندر مفتی صاحب نے ایک میسیج دیا ہے، اس میسیج کو اصل سنانا ہے۔ وہ میسیج کیا ہے؟ تو میں جب یہ مناظرہ شروع ہوا تو میرے ذہن میں ایک واقعہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، استادوں نے ہمیں پڑھایا تھا، وہ واقعہ کہ ہشام بن عبد المالک عموی خلیفہ
اس کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار کے اندر ایک شخص، ایک روم سے ایک راہب عبادت گزار حاضر ہوا، اور اس نے کہا، آنے کے بعد بادشاہ کے پاس وہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں چند سوالات ہیں اور وہ سوالات کے جواب مجھے چاہیے۔ آپ کے یہاں کوئی عالم یا کوئی آپ کا ایسا مرشد جو مجھے اس کا جواب دے سکے؟ اس سے پہلے میں یہودی علماء کے پاس گیا، عیسائی علماء کے پاس گیا، مجھے بھرپور جواب نہ مل سکا، میری ذہن سازی نہ ہو سکی۔ اب میں آپ کے پاس میں نے رخ کیا ہے، آپ کے یہاں کوئی آدمی اس طرح کا ہے، کوئی عالم ہے جو مجھے ان سوالوں کا جواب دے دے۔ تو وہ باتیں سن کر کے راہب کی، اس عالم کی، اس عبادت گزار کی جو روم سے آیا تھا، تمام لوگ ششدر رہ گئے، حیرت میں آ گئے، افسوس میں آ گئے کہ اس کا جواب کون دے گا، کیا سوالات ہیں، نہیں معلوم کیا سوالات یہ کرے گا۔ تو میرے دوستو، کسی شخص نے کہا کہ کوفہ کے اندر ایک نوجوان ہے، وہ شاید اس کا جواب دے دے۔ بالکل ہو بہو مفتی صاحب کا جب اعلان، جب نام میں نے پڑھا، میں نے سنا، واٹس ایپ پر میں نے دیکھا، تو مجھے وہ واقعہ فوراً بچپن کا پڑھا ہوا یاد آ گیا کہ ایک وقت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے چیلنج کیا تھا، اور آج مفتی صاحب کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی علماء دیوبند کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، علماء دیوبند اللہ کا کرم ہے، آج تک نہ ناکام ہوئے ہیں، نہ انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو دیکھ کر کے، سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس وقت اس راہب نے یہ بھی سوال کیا آ کر کے، تو کسی شخص نے کہا، کہنے والے نے، کہ کوفہ کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام نعمان ابن ثابت، یعنی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس وقت وہاں ان کو بلا بھیجا دربار میں، بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا، امام صاحب کو بلا لیا۔ امام صاحب کو بلانے کے بعد جیسے امام صاحب تشریف لائے دربار کے اندر، جلوہ افروز ہوئے، سوال بتانے لگا کہ میرا پہلا سوال ہے کہ خدا اس وقت، خدا سے پہلے کون تھا، اور سوال نمبر 2 ہے خدا کا رخ کدھر کو ہے، خدا کا منہ کس جانب ہے، اور سوال نمبر 3 کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کے سامنے کھڑا ہو کر، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی بائیں جانب، ہشام ابن عبد المالک کے دربار میں، اس کے تخت کے اوپر اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، بڑے فخر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، کبر کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، علماء دیوبند، علماء اسلام کے سامنے آج تک نہ کوئی ٹکا ہے، نہ کوئی ٹکے گا انشاءاللہ۔ تو وہ سوالات آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے یا آپ نے سنے ہوں گے۔ 2 جو سوالوں کے جواب ہیں وہ تو انشاءاللہ میں جس کو پوچھنا ہوگا وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، وہاں جواب دے دوں گا۔ باقی سوال نمبر 3 ہے، اس کے بارے میں امام صاحب تشریف لائے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، مانگنے والا طلب کرنے والا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ اس وقت بڑی شان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے گھمنڈ کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انداز طلب کرنے والے کا، فقیر کا، مانگنے والے کا نہیں ہوا کرتا۔ آپ یہاں سے کھڑے ہوں، اور جہاں میں کھڑا ہوں آپ یہاں آ جائیں، اور یہاں میں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد 2 سوالوں کا جواب میں ابھی یہاں دینے کا وقت نہیں ہے، میسیج کچھ اور دینا ہے۔ یہ سوال کا جواب انشاءاللہ پھر کسی وقت میں دے دوں گا، یا جس کو ضروری ہے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ تو میں سوال نمبر 3 کا جواب دوں گا۔ سوال نمبر 3 میں امام صاحب نے اس کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ امام صاحب نے ارشاد فرمایا، اتنے بڑے رتبے والے کو خداوند کریم اس سے پہلے فلاں کام کر رہے تھے، اب اس وقت جو خداوند کریم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے عظیم مرتبہ شخص کو تخت سے اٹھا کر دھوپ میں کھڑا کر رہے ہیں، اور مجھ ایک نوجوان بچے کو آپ کے سامنے عزت عطا کر کے تخت پر بٹھا رہے ہیں، خدا اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہوا وہ جواب جو امام صاحب نے بڑی آسانی سے دے دیا۔ اس سے پہلے
تمام درباری مایوس تھے کہ جواب کیسے دیا جائے گا، مگر جواب ملا۔ وہ ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اب مفتی صاحب نے ایک میسج دیا ہے، جب ان کا دارالعلوم دیوبند کے اندر استقبال کیا گیا، وہاں کے طلباء نے، وہاں کے علماء نے استقبال کیا، تو اس وقت آخر میں درمیان میں جب وہ اشعار پڑھے جا رہے تھے مفتی صاحب کے نام، تو مفتی صاحب تھوڑا سا آپ دیدہ بھی ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خیر، اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک میسج دیا ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ ہم ندوی ہیں، ہم قاسمی ہیں، ہم مظاہری ہیں، ہم جامعی ہیں۔ یہ سب الگ الگ سسٹم چل رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ میسج کیا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، اور میسج سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ اس باتوں کو غور سے سنیں۔ ہمارے مزاج میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، جزوی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں ہم سب متفق ہیں۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں، اور ان طلباء سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے۔ وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت، ادارے کی عصبیت۔ اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اس ملحد کو اللہ نے کیسے ناکام کیا ہے۔ اب ہم لوگ مفتی صاحب کے اس میسج پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے اندر آپسی محبت پیدا فرما دے، انتشار سے، اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ علماء اسلام، علماء دیوبند کی ہر طرح سے، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما کر ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تاج رحمت بنا کر قائم و دائم فرما دے۔ اب میں آخر میں ایک شعر کہہ کر رخصتی لیتا ہوں۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ہمیں نیک کام بھی کرنے ہیں، اپنے اکابرین کی قدر بھی کرنی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے، اور ان کو بڑا سمجھنا بھی ہے۔ ان کے میسیج کو مستقل ہمیں غور سے سننا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔